کورونا وائرس کے باعث معطل ہونے والا پاک چین فلائٹ آپریشن بحال۔ آج 2 پروازیں چین سے پاکستان آ رہی ہیں۔ پی آئی اے اور چینی ایئر لائن سے پاکستانیوں کو نیو اسلام آباد ایئرپورٹ لایا جائے گا۔ کورونا وائرس کے باعث چین سے فلائٹ آپریشن عارضی طور پر بند کیا گیا تھا۔ تمام مسافروں کو مکمل اسکریننگ کے بعد ہی پاکستان آنے کی اجازت دی جائے گی۔ کورونا وائرس کا ابتدائی علاج ڈھونڈنے میں کامیابی۔ تھائی لینڈ کے ڈاکٹرز نے چینی مومن خاتون کے علاج کے دوران نیا تجربہ کیا۔ تھائی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ نزلہ اور HIV کی ادویات ملا کر استعمال کرنے سے ابتدائی کامیابی ملی۔ 48 گھنٹے میں ہی حوصلہ افزا نتائج آنا شروع ہو گئے۔ کورونا وائرس چینی معیشت پر منفی اثرات۔ وائرس کا خوف چینی سٹاک مارکیٹ پر اثر انداز ہونے لگا۔ شیئرز کی قیمتوں میں 9% تک کی غیر معمولی کمی۔ ملکی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے چینی سینٹرل بینک کا $173 ارب جاری کرنے کا اعلان۔ وزیراعظم عمران خان آج خصوصی طیارے پر ملیشیا جائیں گے۔ وزیراعظم کا دورہ ملیشیا کے لیے بھارتی فضائی حدود استعمال نہ کرنے کا فیصلہ۔ عمران خان بھارت کی بجائے چین کی فضائی حدود استعمال کریں گے۔ سفر کا دورانیہ 4 سے 5 گھنٹے بڑھ جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جہانگیر ترین میں دوریاں پیدا ہو گئیں۔ سینئر تجزیہ کار ہارون الرشید نے پروگرام مقابل میں گفتگو کرتے ہوئے انکشافات کیے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان چینی مہنگی ہونے کے معاملے پر جہانگیر ترین سے ناخوش ہیں۔ آٹے اور چینی کے معاملات جہانگیر ترین ہی دیکھ رہے تھے۔ IMF کا جائزہ مشن حساب کتاب لینے پاکستان پہنچ گیا۔ حکومت اور IMF کے درمیان مذاکرات آج ہوں گے۔ نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہوگی، نہ ٹیکسوں اور ڈیوٹیوں میں کوئی چھوٹ۔ معاشی کارکردگی کیسی رہی، کتنا ٹیکس جمع ہوا، بجٹ خسارہ کتنا رہا۔ جولائی تا دسمبر کے دوران معاشی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ جولائی 2018 سے ستمبر 2019 تک قرضوں میں ریکارڈ اضافہ۔ موجودہ حکومت کے پہلے 15 ماہ میں قرضے 11.6 ٹریلین بڑھ گئے۔ وزارت خزانہ کے اعلامیہ کے مطابق 4.11 ٹریلین کا قرض مالی خسارہ پورا کرنے کے لیے لیا گیا۔ پچھلی حکومت کی ناقص پالیسیز کے باعث ناقابل برداشت کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہوا۔ حکومت کو قابو پانے کے لیے کرنسی کی شرح تبادلہ میں کمی لانا پڑی۔ اصلی مافیاز وزیر اعظم کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ سابق گورنر محمد زبیر نے عمران خان سے غریبوں کے 40 ارب کا حساب مانگ لیا۔ کہتے ہیں کابینہ اور اداروں کی موجودگی میں جہانگیر ترین فیصلے کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو مافیاز کا علم ہے تو ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ 1.80 کروڑ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے۔ سنا ہے حکومت منی بجٹ بھی لا رہی ہے۔ فلسطین اسرائیل تنازع اور امریکی صدر کے نام نہاد امن منصوبے پر گفتگو کے لیے OIC کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس سعودی عرب کے دارالحکومت جدہ میں ہوگا۔ رکن ممالک کے وزراء خارجہ شریک ہوں گے۔ دونوں اسٹیشن تک ہم مہیا کریں گے اور اس کو ہم براہ راست انٹرنیٹ پہ بکنگ ہوگی ان کی، اس ٹرین کے لیے جو سامان بھیجنا چاہیں 15 اور 20 کے درمیان۔ تھرڈلی کراچی میں جتنی ہماری امپورٹنٹ پراپرٹیز ہیں اس کو بھی ہم واپس لینے کے لیے خاص طور پر PC کے ساتھ حیات ایجنسی ہے، پھر اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ ہمارا پلاٹ ہے، NLC کا پلاٹ ہے، جمعہ گوٹ میں ہماری زمین ہے، اور IH چندری گڑھ روڈ پہ 1-2 ہمارے اور پلاٹ ہیں جو لوگوں کے ہاتھوں میں بلا وجہ استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ ہم نے واپس لینے کا آج کمیٹی میں فیصلہ کیا ہے تاکہ ریلوے کی ارننگ میں اضافہ کیا جا سکے۔ اور چوتھا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لاہور سے اہم بزنس کا ہب جو ہے، کیونکہ کراچی ہے، اس لیے ہم نے فریٹ اور لینڈ کے ایشو کے لیے کراچی کو اسٹرینگتھن کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ کراچی ریلوے میں لاہور سے
ذمہ داران افسر کو شفٹ کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ وہ لاہور سے کراچی آئیں اور پھر جائیں، وہ کراچی میں ہی رہیں اور کراچی کی ریل کے فیصلے کراچی میں کیے جائیں۔ اس کے علاوہ ہم نے حیدرآباد کی جو ورک شاپ ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ جو سامان ہم اپنی ویگنز مغل پورہ جا کے ٹھیک ہوتی تھی، یہاں سے جاتی تھی پھر واپس آتی تھی، وہ حیدرآباد میں ہی ٹھیک ہو سکیں۔ تھرکول 154 کلومیٹر کا ریل سے رابطہ کرنے کے لیے ہم نے BOT بیسس پہ ٹینڈر کال کیے ہیں۔ اس سے بھی ریلوے کی ارننگ میں بھی اضافہ ہوگا اور ریلوے جو ہے وہ ایک بہتری کی طرف جائے گی۔ دوسرے ہم نے وہ پرانی باتیں ہیں، مارشلنگ یارڈ جو ہے پپری کے لیے، اور ہم نے پورٹ قاسم کے لیے لوڈ آؤٹ سٹیشن جو ہے وہ براہ راست پورٹ قاسم سے اگر ہم نے NLC کے ساتھ اشتراک بھی کرنا پڑا تو کر کے کریں گے۔ اور 12 تاریخ کو ہماری KCR کے سلسلے میں دوبارہ پیشی ہے سپریم کورٹ کے روبرو، اور اسی سلسلے میں کل CM صاحب سے ہم میٹنگ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اور اب آپ کا کوئی سوال ہو تو ہم جواب دینے کے لیے حاضر ہیں۔ جو آپ نے کہا کہ ہم نے گورنمنٹ کو ریلوے کی زمین دی تھی، تو کس حوالے سے دی کہ ان کو بھیج دی گئی ہے یا خالی کروانے کے لیے ان کو؟ دیکھیں، ابھی تو ہمارے پاس 38 کنال جگہ ہے، یہ فیصلہ پرائم منسٹر صاحب نے کرنا ہے کہ ان کو کس لیز پہ دینی ہے، کیا کرنا ہے، یہ ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ منسٹر آتھورائز نہیں ہوتا کہ قیمت کا تعین کرنے کے لیے۔ جیسے موجودہ عدالت نے بھی کہا، اور بلا شبہ آپ ایک انتہائی منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور کریکشن کے خاتمے کے حوالے سے بھی آپ کا ڈیزائن جو ہے کسی میں جگہ چھپا نہیں ہے، لیکن جو باتیں میں اپنے اخبار میں پچھلے 2 سال سے لکھ رہا ہوں، وہی باتیں سپریم کورٹ کے ملتوی۔ دیکھیں، سپریم کورٹ نے ہماری گائیڈ لائن دی ہے ہمیں، اور ہم سے پہلے ہم ایک ساتھ اس پہ آواز بلند کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خالد بھائی، عامر بھائی، باقی ساتھیوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑے گرمجوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ جیسے انہوں نے خود فرمایا کہ میں لیٹ ہو گیا، کئی دفعہ میں جب آتا تھا کراچی تو پوچھتا تھا خالد بھائی یہاں نہیں ہوتے تھے، کچھ اور ساتھی موجود نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے آنے میں دیری ہو گئی۔ لیکن ہم اسلام آباد میں کہیں پہ ملتے تھے، ہمیشہ یہ وعدہ رہا کہ جی میں خود حاضر ہو کے آپ کا شکریہ باضابطہ طور پہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ اس وقت کھڑے رہے اور ہمارے ساتھ تعاون کیا، مجھے ووٹ دیا، بلوچستان کے عوام کے لیے، بلوچستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ اس پہ میں نے آج باضابطہ طور پہ ان کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے مہربانی کر کے ہمیں کھانا بھی کھلایا۔ اور میں باقی ساتھیوں کا، جیسے خالد بھائی نے کہا کہ ہم نیشنل ایشوز پہ، چونکہ میں اب ظاہر پالیٹکس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا، میں چیئرمین سینٹ ہوں، لیکن میری یہ بھی ساتھ میں ذمہ داری ہے کہ جو بھی پارٹیاں کوئی صوبے کے مسائل ہوں جن کو حل کرنے کے لیے میرا کردار جہاں ضرورت پڑے گا میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا انشاءاللہ، تاکہ ملک کی بہتری کے لیے اصل مقصد ہے پاکستان کے عوام، پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کریں۔ اس کے لیے میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستان ترقی کرے اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو ہم بالائے طاق رکھیں اور اپنے ملک کی خدمت میں پیش رہیں۔ پھر ایک دفعہ پھر سے میں خالد بھائی اور پورے MQM کے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری پارٹی کے جو جام کمال صاحب پریزیڈنٹ ہیں، ان سے بھی میں نے رات کو بات کی، انہوں نے کہا وہ بھی آئیں گے یہاں پہ، خالد بھائی کے ساتھ ملیں گے، اور ہم آگے انشاءاللہ دونوں پارٹیاں، بلوچستان عوامی پارٹی جو ہماری ہے اور خالد بھائی کی پارٹی MQM پاکستان، مل کے انشاءاللہ کام کریں گے۔ جو بھی مسائل ہوں گے ان کو ہم ساتھ بیٹھ کے حل کیا کریں گے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔ سنائے صاحب، یہ فرمائیے کہ کیا آپ نے ڈاکٹر صاحب کو یہ دعوت دوبارہ دی ہے اپنی طرف سے بھی کہ وہ وزارت میں واپس آ جائیں؟ اور خالد بھائی آپ سے میرا سوال یہ کہ سندھ میں ایک ایشو چل رہا ہے IG کی تبدیلی کی وجہ سے، تو کیا آپ کی پارٹی کوئی سازش کا کردار ادا کرے گی سر؟ اس سالسی کرنا ہمارا کام نہیں ہے، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ IG کے تقرریوں پہ بھی اور ان کے ہٹانے میں کے مسئلے کو سیاسی بنیاد پر نہیں دیکھنا چاہیے۔
نہ سیاست کو اس کی بنیاد بنانا چاہیے.